بہت ہی افسوسناک ہے. خرم صاحب یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ ایوان بند کروانا چاہتے ہیں، کچھ اور کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن ملک صاحب یہ جو ایک سینس ہے نا جی کہ یہ تصادم ہوا ہے اور دونوں سائڈیں ذمہ دار ہیں. میری استدعا ایسے نہ کریں. حکومت وقت حملہ آور ہوئی ہے، اس کو فاشزم کہتے ہیں. جو روہیل اصغر کی اور اس کی نہیں علی ایوان دیکھیں نا کی جی، جو آپ حرکت ہے وہ تو نہیں، کسی علی نواز کی گالیاں آئی ہیں. شروع سے ہی حکومت ہمارے پر حملہ آور ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ امن سے تقریر کریں، لیکن کیا حکومت روہیل پروگرام بنا اصغر کر نے آئی جو تھی. جواب دیا ہے کہ گالی پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے، وہ کوئی ایسا کلچر ہوتا ہے جس میں گالی حصہ ہوتی ہے؟ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کس نے پہلی کتاب ماری، کس نے پہلی گالی دی. میں پھر اصل ایشو یہ ہے، مطلب آپ لوگوں کا وہاں مقابلہ گالیوں کا ہی ہے. میں بڑا ہی افسوس کا مقابلہ. مجھے یہی تو دکھ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے تو بات کرنی تھی کہ غریب کی جیب خالی ہے، سارا بجٹ جعلی ہے. انہوں نے تو بات کرنی تھی کہ 600 ارب کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آپ پی او ایل پہ 160 ارب جو ہے آپ نے بڑھا دیا ہے، اس پہ پیٹرولیم لیوی پہ آٹا بڑھنے جا رہا ہے، دودھ بڑھنے جا رہا ہے، چینی بڑھنے جا رہی ہے اس بجٹ کی وجہ سے. یہ اور کیا تھا؟ تو جو کچھ آپ نے دکھایا یہ حکومت کا حملہ تھا، یہ فاشزم تھا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کا جواب دیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں گردن پہ کتاب کھا لوں گا اور کھائی جاؤں گا حکومت کی طرف سے، وہ ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ آف ویو ہے. میں اگر آپ ایک آنریبل وے پوچھیں نا تو ساری جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اپنے ووٹر سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کی. اس کے علاوہ اس سے کم اس کا مداوع نہیں ہے. حکومت وقت نے مجھے بھی شرمندہ کیا اپنے ووٹروں کے سامنے، کیونکہ مجھے ان کا جواب دینا پڑا. لیکن سوال یہی ہے کہ جب حکومت، دیکھیے اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرتی ہے، اپوزیشن شور کرتی ہے، وہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے. عمران خان صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا جو ان کا طریقہ کار تھا، اگر ہم نے 126 دن کے دھرنے میں استعمال کیا ہوتا تو ہم بھی وہاں دھرنا ڈال کے بیٹھ جاتے، ہم بھی پولیس والوں کی خود کرتے، ہم بھی قبریں کھودتے.